پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور پکی بات ہے کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، پس وہ ٹھہرے ان میں الف سنۃ 1000 سال، الا 50 مگر 50 سال کم، یعنی 950 سال تک ان میں تبلیغ کرتے رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر جا کر پکڑا نافرمانوں کو طوفان نے، وہم ظالمون، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ آیت مذکورہ کا ما قبل سے ربط، جیسا کہ اس سورۃ العنکبوت کی ابتدا ہی میں آپ کے گوش گزار کر دیا گیا تھا کہ صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ آزمائش اور امتحان نہ ہو۔ آیت مذکورہ کے اندر اسی آزمائش، اسی امتحان کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، تو قوم نے عداوت اور بغاوت کی، پھر ان کی ہلاکت ہوئی، اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے محبوبم کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام نے کتنی طویل عمر تبلیغ کی، ان کے بھی چند لوگ ایمان لائے، تو اس میں تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ گویا کہ آیت مذکورہ میں حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام کی رسالت، بعثت، مدت اقامت اور قوم کی عداوت و بغاوت اور پھر قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور پکی بات ہے کہ ہم نے بھیجا نوحًا، حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام کو، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف۔ ارسلنا، ہم نے بھیجا، زمین پر اولین صاحب شریعت حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام بن کر آئے، جن کو اب ثانی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے جو طوفان آیا تھا، اس طوفان نوح میں سب کچھ ضائع ہو گیا تھا، تو اس کے بعد جتنی بھی نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام کے توسل سے چلی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا ہے، نوح علیہ السلام کو، الی قومی، ان کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام، نوحً، قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں، 14 صورتوں میں حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام کا نام نامی آیا ہے اس میں گرامی، اور کمال درجہ یہ ہے کہ ایک پوری سورت النوح پارہ نمبر 29 میں حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے لقب پر اتری ہے۔ یہ نوح، حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کا لقب ہے، اصل نام نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا،
عبد الغفار السلام تھا، نوح اپنے امت کی خیر خواہی اور ہمدردی میں اتنا نوحہ کیا، اتنا روئے کہ ان کا نام بھی نوح پڑ گیا۔ تو نوح یہ نوحہ سے ہے، اپنے امت کی خیر خواہی کے لیے روتے رہے عرصہ، اتنی مدت اقامت، اتنی مدت کثیرہ کہ 950 سال تبلیغ میں گزار دی، اور تبلیغ بھی ایسے سرسری طور پر نہیں، حق ادا کیا ہے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، نہ مخفی چھوڑا نہ اعلانیہ چھوڑا، برملا بھی تبلیغ کی۔ چنانچہ سورۃ النوح میں وہی کارگزاری ہے حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنائی ہے کہ اے پروردگار، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے لیل و نہار لوگوں کو دعوت دی ہے۔ تفسیر ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن والے وہ فرماتے ہیں کہ چھتوں پہ چڑھ کر بھی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی توحید بیان کیا کرتے تھے۔ جب نیچے لوگ ستاتے تھے چھت پر چڑھ جاتے تھے، وہاں چڑھ کر لوگوں کو علی الاعلان برملا توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ فرمایا نہ کسی میلے کو چھوڑا، کہیں بھی کوئی جمع غفیر ملتا، بازار گلی کوچے چوراہوں میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وہیں کھڑے ہو کر خدا تعالیٰ کی توحید بیان کرتے اور لوگوں کو دعوت اللہ دینا شروع کرتے تھے۔ فرمایا کہ لوگوں کے خفیہ جا کر بھی ان کو، جیسا کہ دوسری آیت میں آتا ہے کہ دعوتہم جہارا، میں نے جہرن بھی ان کو دعوت دی ہے، برملا بھی ان کو دعوت دی ہے، اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، راز میں خفیہ انداز میں گھر گھر جا کر دستک دے کر ان کو گھر میں خفیہ کوئی اور نہ سنے، ان میں خاص جو گشت ہوتا ہے گویا کہ خاص جو گویا کہ دعوت ہوتی ہے وہ بھی ہم نے خفیہ طور پر ان کو دی ہے۔ تو یہ جو تبلیغی جماعت ہماری ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی اوپری چیز نہیں ہے، یہ وہی کار نبوت ہے۔ چونکہ ہم لوگ دین سے دور ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، اس لیے ہم بولتے ہیں یہ کیا بات ہے۔ دراصل ہمارے علم میں کمی ہے، ورنہ ان کا طریقہ کار وہی ہے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، اور دعوت بھی وہی ہے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، فرمایا ہم نے بھیجا ہے نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو، اِلیٰ قومہ، اپنی قوم کی طرف۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، فَلَبِثَ وہ ٹھہرے، فیہم اپنی قوم میں، تبلیغی غرض سے، الف سنتن، الف کہتے ہیں ہزار کو، سنتن سن بھی سال کو، الف ہزار کو بولتے ہیں، سن سال کو کہتے ہیں، الف سنتن ہزار سال، الا استثناء کیا جا رہا ہے، مگر 50 عامن، عام بھی سال کو بولتے ہیں، 50 سال کم، یعنی 950 سال حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ کی ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی عمر مبارک کتنی تھی؟ 950 سال تو دورانیہ تبلیغ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 1050 سال تھی، 1050 سال، 950 سال تو دورانیہ تبلیغ ہے، 40 سال میں نبوت ملی، 60 سال طوفان نوح کے بعد زندہ رہے۔ اس طرح 1050 سال حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بقول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک بنتی ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں جن کا نام ہے وہب بن منبہ، تابعین میں سے ہے، مشہور تابعی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 1400 سال تھی۔ یہ وہب بن منبہ کی روایت ہے۔ بہرحال جتنی بھی عمر ہو، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سب سے طویل العمر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دراز عمر ہے۔ تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن والے 1000 سال بولتے ہیں، 1000 سال حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ تفسیر ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن والے وہی بولتے ہیں۔
دینی دسترخوان والا ایک کتاب ہے، یہ بھی کئی جلدوں پر مشتمل ہے، وہ بولتے ہیں 960 سال، بہرحال جتنا بھی ہے 1000 سال کے لگ بھگ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک بیان کی جاتی ہے۔ بہرحال تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عمر پانے والے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ چنانچہ تفسیر مدارک میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت ملک الموت حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، یا اطول الانبیاء عمرا کیف وجدت الدنیا، یا اطول الانبیاء عمرا، اے انبیاء میں سب سے زیادہ عمر پانے والے، اے اللہ کے نبی، کیف وجدت الدنیا، آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ کوئی معمولی عرصہ نہیں ٹھہرے آپ اتنا طویل عرصہ ٹھہرے ہو۔ اطول الانبیاء عمرا، عمر کے اعتبار سے سب نبیوں سے آپ گویا کہ زیادہ عمر والے ہیں۔ کیف وجدت دنیا، کیسے آپ نے دنیا کو پایا ہے؟ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت کو فرمایا، کدار لہو بابان دخلت من احدہما وخرجت من الاخر، فرمایا یہ دنیا گویا کہ کدار، ایک دار کی مانند ہے، ایک گھر کی مانند ہے، لہو بابان، جس کے 2 دروازے ہوں، دخلت من احدہما وخرجت من الاخر، کہ ایک دروازے سے میں داخل ہوا ہوں، دوسرے سے نکل رہا ہوں، بس میں نے اتنا ہی دنیا کی زندگی پائی ہے۔ تو اتنی طویل عمر بھی اگر کسی کو گویا کہ عمر نو بھی مل جائے، ایک نہ ایک دن وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، میرا ایک بیٹا، مجھے ایک بیماری ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، دعا فرمائیں کہ میرے بچے بڑی عمر کے ہو جائیں۔ فرمایا آپ کے بچوں کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 300 سال 400 سال میں ہو کر وہ میرے بچے فوت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا 300 سال 400 سال کے ہو کر تمہارے بچے ہیں اور وہ فوت ہو جاتے ہیں، آپ غمگیر ہو؟ فرمایا قرب قیامت ایک ایسی امت ہے کہ جس کی اوسط عمر 60 یا 70 سال ہوگی۔ اس عورت کی ٹھنڈی سانس نکلی اور کہا، او ہو، ان کی صرف اتنی مدت قلیل، 60-70 سال عمر، کہاں؟ فرمایا کیا وہ شادی بیاہ بھی کریں گے، اپنے رہنے کے لیے مکانات بھی بنائیں گے؟ فرمایا ہاں سب کچھ کریں گے۔ اس عورت نے کہا، واللہ اگر میں اس زمانے میں ہوتی تو میں اس 60-70 سالہ جو مختصر سا دورانیہ ہے، میں ساری زندگی اللہ کے حضور اپنی زمین پر ٹکائے رکھتی، 60-70 سالہ تو میں اللہ کی عبادت میں گزار دیتی۔ تو ویسے اگر دیکھا جائے، یہ دیکھنے کو 60-70 سال ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم جو زندگی گزار چکے ہیں ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے، چاہے جتنی عمر کے بھی بیٹھے ہیں سب کی یہی بات ہے، کل کی بات ہے۔ دیکھنے کو یہ 60 سال ہے، اگر انسان اس کا حساب لگائے کچھ نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں بچتا۔ مثلا 60 سال ہیں تو 15 سال تو ہمارے لاؤبالی پن کے ہیں، کھیل کود کے ہیں، 15 برس تو ہماری کھیل کود کے ہیں، شریعت بھی مکلف نہیں کر رہی۔ 15 سال تو ہماری گویا کہ عمر کے ایسے ہیں جو ہم ماں باپ بھی بولتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، استاد بھی بولتا ہے ابھی بچہ ہے، وہ خود بھی بول دیتا ہے میں بچہ ہوں، کوئی کام نہیں کرتا۔ 15 سال تو ہماری کھیل کود میں گزر گئے، باقی 45 برس بچتے ہیں۔ اور 45 برس اگر ان کو بھی دیکھا جائے، جو بندہ ماہرین کے قول کے مطابق روزانہ 8 گھنٹے آرام کرتا ہے، سوتا ہے، تو جو بندہ روزانہ 8 گھنٹے آرام کرتا ہے، سوتا ہے، اس کے روزانہ 8 گھنٹے سونے سے 60 سال میں اس کے 20 سال سونے میں گزر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں 45 میں سے 20 چلے گئے، باقی 25 برس بچے۔ 15 سال بچپن کے، 20 سال سونے کے، باقی 25 سال بچ گئے۔ اور اس 25 سال کو اگر نظر عمیق سے دیکھا جائے، جو بندہ ملازمت پیشہ ہے، کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جو بھی ہے، یومیہ کم سے کم دورانیہ اس کا 8 گھنٹے بنتا ہے۔ اب جو بندہ یومیہ روزانہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، روزانہ 8 گھنٹے کام کرنے سے 60 سال کے اعتبار سے گویا 20 سال اس کے کام کاج میں گزر جاتے ہیں۔ 25 سے 20 چلے گئے، باقی 5 سال بچتے ہیں۔ اور لکھنے والوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ یہ 5 سال جو بچتے، اگر ہم حساب اس کا لگائیں تو ہم دن میں کم سے کم 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں،
صبح بھی شام بھی، یہ کم سے کم مقدار بتا رہا ہوں، کم سے کم 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، اور اس کھانا صرف کھانا کھانا نہیں ہوتا، اس کا اخراج بھی ہوتا ہے، نکالنا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کھانا کھانا اور کھانا نکالنے کا جو ڈوریشن اور دورانیہ اگر ہم آدھا گھنٹہ دن کا لگا لیں تو فرمایا 60 سال کے اعتبار سے یہ آدھا گھنٹہ 3 سال گزر جاتے ہیں، 3 سال، باقی 2 سال بچتے ہیں۔ تو بولنے کو یہ 60-70 سال نظر آتے ہیں، اگر حساب لگائے جو تو کچھ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان لیل و نہار کو قیمتی بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزریں، ورنہ یہ زندگی اگر نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی گزر گئی ہے تو ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بقول شاعر، ایک شاعر نے بھی یہی کہا ہے کہ زندگی ایک پل ہو کہ 100 سال گزر جاتی ہے، شانے پہ کملی ہو یا شال ہو گزر جاتی ہے، مالداروں کی تو اقبال گزر جاتی ہے اور ہم غریبوں کی برحال گزر جاتی ہے۔ بہرحال یہ زندگی تو گزر جاتی ہے۔ اگر بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے تو نوجوان چراغ شام ہے، اگر وہ سحری کا چراغ ہے، صبح کے وقت بوڑھا آدمی جا رہا ہے، اس کا چراغ زندگی کا بجھ رہا ہے، تو جوان آدمی کب تک زندہ رہے گا؟ اس نے بھی جانا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 سال کا عرصہ تبلیغ کی۔ ایمان کتنے لوگ لائے؟ قرآن میں آتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں ایمان لائے مگر تھوڑے سے لوگ۔ دورانیہ دعوت کا دیکھیں کتنا، اس سے ایک داعی کو حوصلہ ملتا ہے کہ تمہارا کام کسی کو ہدایت پہ لانا نہیں ہے، ہدایت منوانا نہیں ہے، بس تمہارا کام ان کو ہدایت کا بتا دینا ہے۔ اس سے تم دلگیر مت ہو، کوئی آئے یا نہ آئے تمہارا فائدہ تم کو ضرور ملے گا۔ جیسا کہ ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تسلی دے رہے ہیں کہ سواء علیہم، برابر ہے ان کفار پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ خود حق سبحانہ و تعالیٰ فرمائے لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، ان پر برابر ہے۔ اگر آپ ڈرائیں گے آپ کے لیے اجر و انعام ضرور ملے گا، آپ کو آپ کی دعوت کا اجر ملے گا۔ یہ سواء، یہ برابری ان کے لیے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر آپ دعوت دیتے رہیں گے آپ کو دعوت کا ثواب ضرور ملے گا۔ تو یہ قلیل سے لوگ تھے، اور انتہائی دکھ کی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا بھی ایمان نہ لایا، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی بھی ایمان نہ لائی۔ تو ایک بات ذہن میں آ گئی، یہ تو کفر اسلام کی بات ہے، جو مسلمان ہیں فرمایا جن کی اہلیہ، جن کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے، یہ تو ہم پہلے سے سن چکے تھے کہ وہ عورت 4 بندوں کو جہنم میں اگر خود جائے گی، 4 بندوں اور کا بھی گریبان پکڑے گی، جن کی کفالت میں وہ رہتی ہے، مثلا باپ ہو گیا، بڑا بھائی ہو گیا، شوہر ہو گیا، بڑا بیٹا ہو گیا۔ اگر وہ عورت جہنم میں جائے گی، ان 4 بندوں کا وہ بھی گریبان پکڑے گی کہ میں ان کی کفالت میں تھی، انہوں نے مجھے کیوں نہیں بچایا۔ یہ تو ہم نے سنا، یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، مگر ایک اور انداز میں ایک بندے نے کچھ یوں اس بات کو انسان کے رونگٹے کھڑا کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بولے، فرمایا دیکھیں کہ ہماری غیرت کا ایک تقاضا ہے، وہ غیرت کا تقاضا یہ، ہم یہ چاہتے کہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ ہو۔ کوئی غیرت مند آدمی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ خود اپنے گھر میں آرام سے سو رہا ہو اور اس کی بیوی کسی غیر کے ساتھ رات گزار رہی ہو، کوئی غیرت مند آدمی یہ گوارا نہیں کرے گا۔ فرمایا اگر انسان میں دینی حمایت، دینی غیرت، حمیت ہے تو وہ سنے اس بات کو کہ اگر اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، وہ تارک صلاۃ کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، اور یہ جنت میں وہ کافروں کے ساتھ پتہ نہیں کتنا عرصہ بیتے گی، گزارے گی، اور تم جنت میں رہو گے۔ یہ ایمانی غیرت کے بھی خلاف ہے کہ تمہاری بیگم ہو اور کسی غیر کے ساتھ وہ گزارے۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں بھی نماز کے لیے انتہائی درجے کی سختی کریں۔ لوگ بولتے ہیں کہ کس طرح کریں، تمہیں وہ کھانا بنا کر دیتی ہے، تم کھانے پہ ضد کر جاؤ، میں کھانا نہیں کھاتا، میں کچھ بھی آپ کے ہاتھ کے استعمال نہیں کرنا چاہتا جب تک آپ نماز قرآن کو اپنے سینے سے نہیں لگاؤ گے۔ دیکھو کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ اصل بات یہ ہم خود کمزور ہیں، ہم خود نہیں اسٹینڈ لے سکتے۔ اگر ہم خود مقابلہ کریں، عورتوں کا تو ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ مردوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر یہ جو ہم درس روزانہ ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، یہ گھر جا کر بھی ایک دوسرے کو سنایا کریں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا الا 50 عاما، مگر 50 سال کم، یعنی 1000 سال میں سے 50 سال کم، یعنی 950 سال کا دورانیہ ہے۔ فاخذهم الطوفان، پھر پکڑا ان کو طوفان نے، یعنی بغاوت کے بعد ہلاکت ہے، مہلت دی ہے، اتنی طویل مدت تک مہلت دی ہے۔ طوفان آیا ان پر کہ زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، آسمان نے پانی برسنا شروع کر دیا، ایک طوفان آ گیا۔ اتنا طوفان کہ اس طوفان کا پانی میں سفینہ نوح 6 ماہ تک چلتی رہی۔ اتنا پانی 6 مہینوں تک وہ کشتی نوح جو ہے، سفینہ نوح، وہ چلتی رہی۔ پھر ثم استوى علی الجودی، پھر جودی پہاڑ پہ جا کر وہ ٹھہری۔ فاخذهم الطوفان، فرمایا پکڑا ان کو طوفان نے، وہم ظالمون، اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے، اور ظلم کی مدت قلیلہ کی نہیں، مدت دراز سے وہ ظلم کر رہے تھے۔ فانجیناہ واصحاب السفینہ، فرمایا ہم نے نجات دی ان کو، یعنی حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، واصحاب السفینہ تھی، اور سفینہ والوں کو، کشتی والوں کو، جو بھی حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ اور یہ سفینہ بھی حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ربی تھا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ کشتی بنائیں۔ فلک بھی کشتی کو بولتے ہیں، سفینہ بھی کشتی کو بولتے ہیں۔ دوسرے مقام پر وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ آپ کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں۔ چنانچہ مفسرین نے متعدد روایات درج کیے ہیں کہ 450 فٹ لمبا تھا وہ سفینہ کشتی، وہ گویا کہ جو ایک بحری جہاز بنا، اور دوسری بات 3 منزلہ تھے، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو اور دیگر چیزوں کو حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے چڑھایا۔ بار یہ ہے کہ بہت سے اس میں اسرائیلی روایات بھی ہیں، مگر ہم نے وہی بات کرنی ہے جو مستند ہے۔ فانجیناہ واصحاب السفینہ، فرمایا ہم نے نجات دی اس کو، واصحاب السفینہ، اور اس کشتی والوں کو بھی۔ وجعلناہا، اور ہم نے بنا دیا اس کو، آیۃ للعالمین، ایک عبرت کے لیے، نشانی جہان والوں کے لیے۔ یعنی جو بھی مخالفت حق کرتے ہیں نا، ان مخالفت حق کرنے والوں کے لیے ہم نے اس کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کشتی کا ڈھانچہ بہت زمانے تک رہا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں، فرمایا ادرکتها اوائل هذه الامہ، اس امت کے پہلے لوگوں نے اس کشتی کے ڈھانچے کو بھی دیکھا ہے۔ وہ جو طوفان نوح میں کشتی تھی، سفینہ نوح تھا، اس کو اس امت محمدیہ کے افراد نے بھی دیکھا ہے۔ تو فرمایا وجعلناها آیۃ للعالمین، ہم نے اس کو عبرت کے لیے نشانی بنا دی ہے جہان والوں کے لیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔